السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو تم دوست مت بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور یاد رکھو جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ یعنی اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بیان فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ سے محبت اور دوستی کرنا، اس میں ایمان کے ضیاع کا بھی خطرہ ہے، یعنی اتنا یہ شدید جرم ہے اللہ کی نظر۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، اے ایمان والو، تم اپنے سوا دوسروں کو اپنا دلی دوست رازداں مت بناؤ، کیوں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ چیزیں چاہتے ہیں، وہ خواہش ہوتی ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، اور ان کی ساری پلاننگ بھی، ان کے سارے پروگرام بھی، سارے مقاصد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دوستی کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء، کہ مومنوں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کے دوست مومن ہی ہونے چاہیے۔ اہل ایمان کا تعلق دوستانہ وہ دوسرے اہل ایمان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا، یعنی اہل ایمان